ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ اس میں مختلف ماڈیولز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اور کنیکٹ کریں اس کو اپنے پرانے ماڈیول کے ساتھ، میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کرانے کی کوشش کروں کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا، اس لیے کہ آج کا جو ماڈیول ہے اس میں ہم پہلی دفعہ ٹیکنالوجی کو ایز اے سولوشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ٹیکنالوجی کو ہم سولوشن کے طور پہ پیش کریں، پہلے وہ پرابلم بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، وہ پرابلمز بھی ہونے چاہیے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور انفیکٹ دنیا کا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم اس وقت فیس کر رہا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ سے ایک پرابلم، وہ یہ تھا کہ میں نمل گیا ہوا تھا اور وہاں پر ہم اسٹوڈنٹ سے بات چیت کر رہے تھے، اور یہ ایک بڑا اسٹرانگ کنسنسس تھا میاں والی کے اندر، اور یہی کنسنسس لمز میں بھی ہوگا، جی آئی کے میں بھی ہوگا، انفیکٹ ٹاپ کی امریکن یونیورسٹیز میں بھی ہوگا، کہ ٹیچرز یا انسٹرکٹرز کلاس روم میں جب آتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو ونڈر ہے، وہ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ میتھ سے بھاگتے ہیں، فزکس سے بھاگتے ہیں، سائنس سے بھاگتے ہیں، جو کہ ٹیلنٹ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ہے، تو ان کو ہم ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر ہم نے کہا اسٹوڈنٹ سے کہ اچھا پھر آپ ذرا کوشش کر کے دکھائیں۔ میتھس کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم نے دیا، 2 سائملٹینیس ایکویژنز ان کو پہلے سے دے دی میرے جانے سے پہلے، اور ان سے کہا کہ یہ ایکویژنز ہیں، ان کو آپ پہلے ان کا ایک ٹیبل بنائیں، ٹیبل بنانے کے بعد آپ ان کا گراف بنائیں، اور گراف بنانے کے بعد ان کو سائملٹینیسلی سالو کریں۔ وہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن جو آ جاتا ہے وہ آپ نے نکال لیں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اچھی طرح کہ یہ پرابلم ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ ایک اچھے خاصے ایکسپینسو پیکج کے اوپر، الیکٹرانک پیکج کے اوپر، آن لائن لرننگ پیکج کے اوپر یہ پرابلم ایک اس میں موجود تھا، سالو ہوا تھا، پرابلم بھی تھا، اس کا سولوشن بھی تھا، اور وہ جتنے پیتھیٹک طریقے سے سالو ہوا تھا وہ ہم ڈسکس کر چکے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں نمل میں یا باقی اور جگہ، وہ اس کو اس سے بہتر طریقے سے پڑھانے کی، تاکہ وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ انٹرسٹ، وہ سارا کچھ مینٹین ہو سکے۔ اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جب ٹیچر یہ چیز پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے کلاس میں جاتا ہے تو اس کو آپ کے خیال میں کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ اور یہ ناظرین شروع سے آپ کو یاد ہے، پرابلمز آف لرننگ، ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی، کیا پرابلمز آف لرننگ پیش آتے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ دوسرا، اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہونا چاہیے کہ کون سی پیڈاگوجی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں پڑھانے کا، سمجھانے کا، ڈسکس کرنے کا، غلطیاں نکالنے کا، غلطیوں سے سمجھنے کا۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے ٹیکنالوجی کون سی استعمال کرنی ہے، اور ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا تھا، بہت حد تک ہم نے پرابلم کو سمپل کر دیا تھا کہ کم سے کم ٹیکنالوجی جو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کم سے کم ٹیکنالوجی کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا پاور پوائنٹ 2010 استعمال کر لیں، اس سے پہلے کا بھی پاور پوائنٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ کنسسٹنسی ہو تو 2010 استعمال کر لیں۔ تو وہ انہوں نے پاور پوائنٹ جب استعمال ہمیں بھیجا سلائیڈ، اس کے بعد ہم نے ان کو کلاس میں بلایا، انہوں نے کلاس میں ایک پریزنٹیشن کرا کے دکھائی، وہ ہم سارے مسائل ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے یہ ڈسکس کرنے کی کہ یہ جو سارے مسائل ہیں، کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم دیا جاتا ہے، وہ پرابلم کیسے سالو کرنا ہے، اس کے ملٹیپل طریقے ہیں سالو کرنے کے، وہ سوچنے کی بجائے آپ فوری طور پر ایک یاد کیے ہوئے پروسیجر کے اوپر جمپ کر جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا۔ یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور دماغ کو کھلا رکھنے کے لیے۔ اس سے پہلے ناظرین، ہم نے جو پرابلم ڈسکس کیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میرا ایک نسٹ میں لیکچر تھا، سیمینار تھا وہاں پر، کہ بڑا مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ، دن رات کیوں ہوتے ہیں، گرمیاں سردیاں کیوں ہوتی ہیں، 12 بجے 2 بجے جون کی 20-25 تاریخ کو لاہور میں اتنی سخت گرمی کیوں ہوتی ہے، 7 بجے گرمی کیوں ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اچھے خاصے اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ لاجیکلی پتہ نہیں تھی۔ دیکھیں، رٹا مار کے اگر آپ کوئی سوال یاد کر لیتے ہیں، اس کا جواب یاد کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو سمجھ بوجھ یا لرننگ نہیں کہتے۔ آپ تھوڑا سا اگر اس کو آرگیومنٹ کریں، کاؤنٹر آرگیومنٹ بنانے کی کوشش کریں، تو وہ فیل ہو جاتی ہے۔ کیا اسٹوڈنٹس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کسی پرابلم کو
کرٹیکلی سوچ سکتے ہیں, سوچ کے اس کا جواب دے سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے, یہ تو کامن سینس سے بات کنٹراڈکٹ کر رہی ہے, یہ تو ہو نہیں سکتی, جس کو ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کہہ رہے جی ہیں. جی. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ان کی نالج کا حصہ ہے, اور دوسرا کہ وہ پرابلم سالونگ کر سکتے ہیں. یہ دونوں ساتھ مل کے ہی آتے ہیں کہ پرابلم سالونگ کرتے ہیں. پرابلم سالونگ کرنے کے لیے آپ ہائپوتھیسس کو سوچتے ہیں, پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں نے جو یہ سوچا یہ صحیح ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ میں اور کیا سوچ سکتا ہوں. تو پرابلم سالونگ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ بیسڈ آن میتھمیٹکس اور سائنس اور سوشل سائنس جو بھی ہے, اور کامن سینس, اور کامن سینس وہ بڑا ضروری ہے. مطلب اس میں اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ جو سوال آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں دن کے وقت گرمی کیوں ہے, سردی کہ دسمبر کے مہینے میں لاہور میں سردی کیوں ہوتی ہے, مری میں ٹمپریچر کم کیوں ہوتا ہے, یہ ایک ایسی چیزیں جو ہمیں روز, تو ان کا یہ ہم کون سی اپنی نالج استعمال کریں سائنس کی, ہمیں یاد, مطلب ہمیں کوئی طریقہ نہیں آ رہا, دم نہیں ہم پکڑ سک رہے. تو وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ کامن سینس, آپ کا دماغ کھلا ہوا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں, آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے انٹیوٹیولی تو بالکل صحیح لگ رہا ہے, لیکن یہ کسی اور آبزرویشن کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ چیز اس کا صحیح جواب نہیں ہو سکتی, کوئی اور جواب ہوگی. اب وہ کیا جواب ہے, وہ سوچ کا سفر اس طرح سے آگے چلتا ہے. تو ناظرین, آج پہلی دفعہ جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کا ایک سولوشن آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کے علاوہ بہت سارے سولوشن ممکن ہے. یہ سب سے چیپسٹ سولوشن ہے, اس لیے کہ یہ آپ کے گھر پہ, آپ کے آفس پہ, آپ کے اسکول میں, آپ کے پاس اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا کمپیوٹر ہے اس پہ آپ پاور پوائنٹ چلا سکتے ہیں, یا اگر ایپل ہے تو اس پہ کی نوٹ چلا سکتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم سولوشن کی طرف آئیں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ایک بڑی پکچر جو ہمارے سامنے پاکستان کے جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں, وہ ایک بڑی پکچر بڑا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ سامنے رکھیں. اور یہ بات ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, لیکن بیچ میں ہمیں اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے. میرے خیال میں, اور یاسر آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر غلطی ہو جائے مجھ سے, یا میں کوئی موٹی بات چھوڑ دوں, میرے خیال میں جو بڑے موٹے موٹے مسائل ہیں پاکستان کے, وہ یہ کہ ہمارے پاس بڑے شہروں کے اندر ایچ ایس این کالج ہے, بیکن ہاؤس ہے, سٹی اسکول ہے, لاہور گرامر ہے, اسی طرح کراچی میں بڑے شہروں کے اندر جو ہائی کلاس اسکولز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, بہت فیسیں لیتے ہیں, وہ ایک کیٹیگری ہے. اس کے بعد شہر کے اندر اسکولز ہیں جو ایک سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں, جس میں مختلف پرائیویٹ اسکول بھی ہیں, شاید کچھ این جی اوز سے رن اسکول بھی ہوں. اور اس میں جو پہلا کیٹیگری میں نے بتائی, وہاں پہ انفراسٹرکچر بہت ٹھیک ٹھاک ہے, کمپیوٹر لیبز وغیرہ ساری اویلیبل ہیں. لیکن کیا وہاں پر جو ہمارے پوش اسکولز ہیں, جو ہماری ہائی کلاس کے اسکولز ہیں, کیا وہاں پر کتنی سوچ کا ہم سفر طے کرتے ہیں, کتنی لوگوں کے دماغ کھلے ہیں, وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس کا کوئی ریشو زیادہ بہتر نہیں ہے. جو بیچ والے اسکول ہیں جن کا انفراسٹرکچر کم ہے, ٹیچرز جو ہیں ٹرین نہیں ہیں, وہاں پر بھی ٹیچرز زیادہ تر ٹرینڈ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ہونا چاہیے. جو بیچ کی کیٹیگری ہے اس میں تو ٹرین نہیں ہے بالکل. جو تیسری کیٹیگری ہے کہ ہم گاؤں کی بات کریں, لاہور شہر کے سبربس کی بات کریں, وہاں پر تو ٹیچرز یا ہیں نہیں یا نہ ہونے کے برابر. تو اب یہ ساروں کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے. مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے سیمینارز میں کہ ٹیچرز کو ٹرین کر دیں, وہ ہم 50 سال سے ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے. تو اب ہمیں کوئی ایسی پیڈاگوجی دیکھنی پڑے گی, سوچنی پڑے گی, ریسرچ کرنی پڑے گی, اور اس کے ساتھ کی اس طرح کی ٹیکنالوجی سوچنی پڑے گی کہ پہلی کیٹیگری کے اندر بھی جہاں بہت گنجائش ہے بہتری کی, جہاں بہت برے حالات ہیں, صرف ایک ایئر کنڈیشنر لگانے سے اور ایک کلاس روم کا ایٹماسفیئر کنسٹرکشن خوبصورت کرنے سے, اس کا آرکیٹیکچر خوبصورت بنانے سے, ایک فیشنیبل ٹیچر کو کھڑا کرنے سے اور ایک کمپیوٹنگ لیب بنانے سے سوچ کا سفر شروع نہیں ہو جاتا. اسی طرح جو دوسری کیٹیگری میں, اس میں بھی یہی مسائل ہیں, اور تیسری. تو ان تینوں کیٹیگریز کے جو مسائل ہیں ان کو ہم اٹیک کرنے کی, ان کے لیے کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بچے جو میاں والی میں پڑھتے ہیں, ڈیرہ غازی خان میں پڑھتے ہیں, کسی چھوٹے گاؤں میں پڑھتے ہیں, ان کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے پڑھنے کا, اور ہمارے پر اتنی ہی ذمہ داری ہے ان کو پڑھانے کی, یا ان کو ایسے مواقع, جتنے بھی مواقع ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. لاہور کے بچوں کو پڑھنے کا حق ہے, بلوچستان کے بچوں کو پڑھنے کا, سندھ کے بچوں کو پڑھنے کا, صوبہ سرحد کے بچوں کو, سب کو پورا حق پہنچتا ہے, چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں چاہے وہ گاؤں. دوسرا مسئلہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ہے, چاہے وہ کیٹیگری 1 ہو, 2 ہو یا 3 ہو, اس میں یہ ہے کہ ٹیچر آ کے کنونشنلی ایک لیکچر دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں
کہ ایک مونولوگ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا یونیورسٹی ہو، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، باہر کی یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھ لیں، موسٹلی میں کہہ رہا ہوں، میں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر، اور بچوں کو ایک ڈائلاگ میں الجھانا اور اس میں ان کو کولابریٹ کروانا اور ان سے ڈسکس کروانا، وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کام ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اتنے سارے ٹیچرز کو اس طرح کی ایک کولابریٹو کلاس روم کو ڈیزائن کرنے میں آپ یہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو مطلب یہ کہ ایچیسن کا پرابلم بھی اتنا ہی گریو ہے جتنا کہ ایک تھرڈ کیٹیگری اسکول کے بچوں کا پرابلم ہے. اچھا، اب یہ پرابلم کس وجہ سے ہے؟ پرابلم کس وجہ سے، یہ ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں لیکن آج پھر سے، کہ مونولوگ ہو رہا ہوتا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں وہ ساری نالج ان کے دماغ میں جا رہی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. وہ انٹریکٹیو نہیں ہوتا لیکچر. جب وہ انٹریکٹیو نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جو شروع میں پڑھایا گیا ہوتا ہے ان کو وہ بھول جاتے ہیں، وہ ان کے دماغ سے تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتا ہے، اور جب وہ نکل جاتا ہے تو وہ آگے والا تو پھر بالکل ان کے دماغ میں نہیں. تو انٹریکٹیوٹی بالکل نہیں. تو کلاس روم کے اندر جو لرننگ ہے وہ کتنی ہو رہی ہے، اس کو کیسے افیکٹو بنایا جا سکتا ہے، چاہے کیٹیگری 1 کا اسکول ہو، 2 کا اسکول ہو یا 3 کا اسکول ہو. یعنی جہاں ٹیچر نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر بھی ہم کتنا افیکٹو پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کر کے بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ کلاس روم کا ایٹماسفیئر ہے جو آپ نے ٹھیک بنانا ہے اسٹوڈنٹس، اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے، آپ میجر کر سکیں کہ آج ایچیسن میں، لاہور گرامر میں یا کسی سبرب اسکول کے اندر مجھے ایک سینٹرل جگہ پہ یہ معلوم ہو جائے کہ آج کیمسٹری کی 4 کلاسیں ایچیسن میں ہوئیں، گرامر اسکول میں ہوئیں، میاں چنو کے کسی اسکول میں ہوئیں، سوئی میں ہوئیں یا لاڑکانہ میں ہوئیں. تو اگر وہ 4 کلاسیں ہوئیں ان میں بچوں کو کتنا سمجھ آیا، اگر مجھے یہ معلوم، اگر میں میجرمنٹس کرنا شروع کر دوں، کوئی ایسا طریقہ میرے پاس ہو بہت زیادہ پیسے خرچ کیے بغیر، انفیکٹ کچھ بھی پیسے خرچ کیے بغیر، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آج کلاس میں بچوں کو کتنا سمجھ آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیچر وہاں پہ گیا ہے کہ نہیں گیا، یا ٹیچر اگر چلا گیا تو اس نے کیا چیز پڑھانے کی کوشش کی. میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں ان کو ایکچولی کیا سمجھ آیا ہے، کلاس سے جب وہ باہر نکلے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا تبدیلی پیش آئی ہے، وہ کس حد تک قابل ہوئے ہیں، جو نئی انفارمیشن ان کے ذہن میں آئی ہے، جو انہوں نے پرانی انفارمیشن کے ساتھ لنک کی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کون سے نئے پرابلم آج سالو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کلاس روم کے ایٹماسفیئر، کلاس روم کے اندر جو لرننگ کا ایک ماحول ہے یا لرننگ کتنی ہو رہی ہے، اس کو ایکچولی ہم میجر کیسے کر سکتے ہیں. یہ بڑا ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہو گیا، اور ہم کسی وقت یہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیچر نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر بھی کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ پھر ایک تیسری بات یہ ہے کہ جب بچے ہوم ورک کرنے کے لیے گھر پہ جائیں گے اور وہاں پر ان کو کچھ پرابلم دیے جائیں گے، سوچ کے پرابلم دیے جائیں گے کہ اب وہ آج انہوں نے یہ پرابلم کلاس میں ڈسکس کیے تھے، یہ تھیوری ڈسکس کی تھی، کچھ نئے کانسیپٹ پڑھے تھے، کیا وہ ان کانسیپٹس کو استعمال کر کے اب یہ پرابلم ہوم ورک میں کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ایک تیسرا اسپیکٹ ہے، اور یہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں کہ ہوم ورک اس نے کتنا افیکٹولی کیا. اس کا بھی اگر مجھے ریکارڈ مل جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. اس نے ہوم ورک کرتے ہوئے کیا کیا غلطیاں کی، اس نے کلاس روم میں جب سمجھنے کی کوشش کی تو اس ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں، وہ اگر وہ انہیں کوئی سوال بتاتا ہے یا پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. کچھ بچے ایک خاص طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کچھ بچے ایک اور طرح. کیا وہ ان سب کو کیٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں. جو ٹیچر کے خیال میں وہ غلط اگر سوچ رکھ رہے ہیں، ہم اسے غلط نہیں کہتے، ہم اسے مختلف سوچ کہتے ہیں، تو ان کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ مختلف سوچ رکھیں. جب وہ گھر گئے، انہوں نے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کی، وہاں پر انہوں نے اگر اس کو مختلف طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی اور جواب ان کا غلط آ گیا تو وہ مختلف طریقہ کیوں انہوں نے اپنانے کی کوشش کی. یہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے سولوشنز کی طرف آئیں، اور وہی پرابلم ہم ڈسکس کریں گے جو ہم نے نمل کے اسٹوڈنٹس کو دیا تھا کہ ہمارے پاس 2 ایکویشنز ہیں، لینئر ایکویشنز ہیں، y=mx+c ٹائپ کی سمپل. ہم یہ چاہیں گے کہ ذرا تھوڑا سا ان وجوہات کی طرف تو ہم نے بات کر لی، لیکن یاسر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سوچ کے انداز کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتانے کی کوشش کریں جو برٹن رسل نے ہمیں 10 کمانڈمنٹس کی صورت میں دی تھی
کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ٹیچر اگر ان گائیڈ لائنز کو اپنے سامنے رکھے، یا ہم جو ٹیکنالوجی کو پیڈاگوجی کے ساتھ مکس کر رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کا ذہن کھولنے کے لیے، تو اگر ہم یہ گائیڈ لائنز اپنے سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ہم ان مسائل کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے بچوں کو اور دنیا کے کسی بھی اسکول کے بچوں کو یا کالج کے بچوں کو یا یونیورسٹی کے بچوں کو پیش آتے ہیں. تو یاسر، ان کے بارے میں آپ ذرا بریفلی ذکر کر دیں، اور اگر آپ ضروری سمجھیں تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی، کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے تو اس کو ذرا ایکسپلین، اس لیے کہ یہ بڑی میرے خیال میں بنیادی اور کامن سینس کی چیزیں ہیں. جی، یہ برٹرنڈ رسل کی اپروچ، یہ مطلب فلسافیکل بنیادی باتیں یہ یہاں پہ کامن سینسیکل کی بھی ہیں، فلسافیکل میں انہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ میں جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اپنی ٹیچنگ میں بھی کہیں کہیں میں یہ وائلیٹ کرتا ہوں، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ کیوں کرتا ہوں. وہ میرے لیے کافی فائدے مند تھا. تو اسٹیٹمنٹس بہت سمپل ہیں، وہ ہیں ڈو ناٹ فیل ایبسلیوٹلی سرٹن آف اینی تھنگ. تو آپ learn to tolerate ambiguity, learn to have an open mind about all questions. یہ ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یاسر کلاس روم میں کرنا، اس لیے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ ٹیچر کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس سارے جواب موجود ہیں. تو یہ جب میں کلاس میں کبھی پڑھایا کرتا تھا لمس میں، اور میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے جواب نہیں پتا، جواب تم نکالنے کی کوشش کرو، تو وہ ہمیشہ اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں جواب نہیں بتاتے، آپ ہم سے ہی کہتے ہیں کہ آپ جواب نکالنے کی کوشش کریں، اور جو جواب بھی آتا ہے اس کے بارے میں آپ ایک انسرٹینٹی رکھتے ہیں. تو یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کافی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ بالکل ہوتی ہے. اور لیکن جب آپ ریسرچ شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ انسرٹنٹی برداشت کرنے کی عادت ہو تو اس سے زیادہ فائدے مند پریپریشن ریسرچ کے لیے نہیں ہے میرے خیال سے. اچھا، نمبر 2 ہے do not think it worthwhile to proceed by concealing evidence, for evidence is sure to come to light. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ مجھے لگتا ہے اب غلطی ہو رہی ہے کیونکہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں آ رہی ہے، اس کو اگنور کر کے آپ آگے چلتے جائیں. تو وہ کہہ رہا ہے یہ اس طرح کام نہیں چلے. جیسے زمین سورج کا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو گرمی بڑھتی جاتی ہے تو اس کا انٹیوٹیو آنسر یہ ہے کہ سورج چلتا ہوا آ رہا ہے زمین کے اوپر، اور اس کے بعد وہ 12-2 بجے کے قریب بہت قریب آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ چلتا ہوا دور چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو انٹیوٹیولی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ ہے تو ٹھیک نہیں نا. نمبر 3 never try to discourage thinking for you are sure to succeed. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ نہ کبھی کہیں ایز اے ٹیچر کہ اچھا نہیں اس کے بارے میں نہ سوچو، چھوڑ دو، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، جو کہ بہت ٹیمپٹنگ ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ نہیں لیکچر کا رخ اس طرف جا رہا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اس وقت، یا یہ اور وہ. تو یہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، لیکن اس نے میرے خیال میں بہت اچھی بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اگر کسی وقت ٹیچر کہہ دے نا یہ کہ اس کے بارے میں نہ سوچو یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر جینوئنلی نہیں سوچے گا. موسٹ اسٹوڈنٹس ول ناٹ. اور یہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو اپنے لیکچر کی ٹائڈنس برقرار رکھنے کے لیے آپ بڑا نقصان کر سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. مطلب اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائز میں آپ کو، اگر اسٹوڈنٹس مختلف طرح سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو وہ بالکل دوسری طرف لے جائیں، آپ کا ٹائم بہت زیادہ اس میں ضائع ہو جائے، یا آپ اپنا لیکچر میں جو آپ سوچ کے آئے تھے کہ میں یہ کانٹینٹس پورے کروں گا وہ پورے نہ ہو سکیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سوچ کی انکریجمنٹ اپنا کانٹینٹ پورا کرنے یا اپنے لیکچر کو ٹائڈی بنانے سے بہت زیادہ اہم ہے. بالکل. Number 4, when you meet with opposition, even if it should be from your husband or your children, endeavor to overcome it by argument and not by authority. For a victory dependent upon authority is unreal and illusory. یہ تو بڑا مشکل ہے. یہ ہے مشکل، لیکن یہ وہی نا کہ میں نے کہا یہ تو فلسافیکل باؤنڈریز سیٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ اچیو، دس از دا گول. یہ تو مطلب صرف لرننگ کی بات نہیں ہو رہی کلاس روم میں، یہ تو ان جنرل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایز اے فرینڈ آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایز اے گرینڈ فادر آپ کو کیا کرنا چاہیے. Number 5, have no respect for authority of others, for there are always contrary authorities to be found.
تو مطلب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میری اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہے اس لیے میری بات یہ مان لیں، تو سبجیکٹ میں یقیناً اور لوگوں کی بھی پی ایچ ڈیز ہوگی اور آپ کو مل جائیں گے کوئی نہ کوئی جو آپ کی پوائنٹ آف ویو بھی پریزنٹ کر سکتے، ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو بات اتھارٹی پہ نہیں ہونی چاہیے. somebody is saying کہ یہ چیز صحیح ہے، وہ ان کو they should be able to demonstrate it to you. جیسے گیلیلیو کے زمانے میں اس کو انہوں نے بالکل بہت ٹارچر کیا تھا یا بہت تنگ کیا تھا. اتھارٹی تو ان کے پاس تھی بہت بڑی، اتھارٹی تھی، لیکن گیلیلیو کے پاس صرف سوچ کی اتھارٹی تھی. اور لیکن جس طرح وہ آخر میں کم از کم جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اس نے آخر میں کہا تھا اینڈ یٹ اٹ مووز. مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے. اینڈ یٹ اٹ مووز اینڈ یٹ the earth moves. Do not use power to suppress opinions you think pernicious, for if you do, opinions will suppress you. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ Opinions will suppress you. اس کا یہ ہے کہ یہ عادت پڑ جائے نا ایک دفعہ کہ آپ زبردستی کریں کسی کے خیالات کو درست کرنے کی، تو پھر وہ گھوم گھما کے زبردستی آپ جو آپ سوچتے ہیں اس کو بھی لگ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم آئیڈیاز کے اندر اس کا ریفرنس پوائنٹ دار و مدار زبردستی نہیں ہونا چاہیے، بائی فورس نہیں ہونا چاہیے. بائی فورس نہیں ہونا چاہیے. تو پھر بائی کیا ہونا چاہیے؟ بائی لاجک، بائی لاجک، بائی ڈیمونسٹریشن، بائی اگریمنٹ آف پیپل ہو آر انٹرسٹیڈ ان دا سبجیکٹ، پیئر اوپینین، یہ سب کسی اسٹینڈرڈ. زمانے میں تو یہ سوچ بہت پاپولر تھی. مجھے نہیں یاد اس زمانے کو کیا کہتے ہیں، ایج آف ریزن. جی جی، لیکن کیا ابھی بھی یہ چیز اتنی اہم ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا میں ہی کاؤنٹر اس کے خلاف کافی اسٹرانگ پوزیشنز بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں. لیکن یہ وہی سونے کی انڈے دینے والی مرغی کا کوئی گلا نہیں گھونٹنا چاہتا، تو ٹیمپٹیشن تو بڑی ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیں. لیکن لوگوں کو جو ہسٹری پڑھتے ہیں کم از کم ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس کے بغیر سوسائٹیز خوشحال نہیں رہ سکتی، بلکہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے. سروائیو نہیں کر مطلب یہ سکتی. کہ اب آپ اس وقت دیکھ لیں سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کن ملکوں نے جنگ جیتی، اور فرسٹ ورلڈ وار کے اندر بھی جہاں پہ اتھارٹی تھی اور ان چیکڈ اتھارٹی تھی، جی جی، وہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی جو جس کی وجہ سے وہ ساری سوسائٹیز کولیپس کر گئیں. Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric. یہ بڑی سخت ویسے چیز ہے. بالکل. تو آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ ایسے بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے وقوفانہ سے ذرا بہت آگے ہے. ایکسینٹرک تو صرف ایک طرح سے ان یوزول ہے کہ نارم سے فرق ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کچھ چیزیں جو نارم سے فرق ہیں لیکن ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے. آئنسٹائن جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی بہت نارم سے فرق تھا لیکن بہت اچھا تھا. برٹن رسل بڑا ایکسینٹرک. برٹن رسل بہت ایکسینٹرک تھا. ہماری سوسائٹیز میں آپ فیض صاحب کو کہیں گے ایکسینٹرک؟ ایک طرح سے تو تھے لیکن بائی اینڈ لارج وہ نہیں تھے. یہ ضرور ایکسینٹرسٹی جو ہے بائی اٹ سیلف از ناٹ پروف آف جینیس. بٹ جینیس آر ایکسینٹرک موسٹ آف دیم ان سم کھریدیں تھوڑا سا تو نکل آتی ہے. کس کو آپ ایکسینٹرک کہیں گے ہماری سوسائٹی میں امیڈیٹ فیوچر میں، یا تھوڑا سا پیچھے اگر چلے پاکستان کی ہسٹری میں؟ ہماری سوسائٹی میں ایکسینٹرک لوگ بہت کم تھے. منٹو کو شاید میں ایکسینٹرک کہوں گا. لکھنے والوں میں 2-3 لوگ ایسے ہیں، ڈاکٹر رشید جہاں جی. تو لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اور یہ شاید اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے. جی، اس میں چکتائی تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری ورلڈ کلاس کنٹریبیوشن کنسسٹنٹلی لٹریچر میں رہی ہیں، تو لٹریچر میں لوگ مل جاتے ہیں. لیکن اگر اور ڈسپلنس میں کوئی آپ پوچھیں کہ کوئی ایکسینٹرک لوگ، عبدالسلام کو بھی آپ ایکسینٹرک تو نہیں کہہ سکتے. میں ان کو اتنا جانتا نہیں ہوں. ایک ہی دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی. مجھے تو تھوڑے بہت ایکسینٹرک لگے تھے کیونکہ اس وقت انہوں نے کوئی فزکس کی بات نہیں کی، وہ اکنامکس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ تھے اس وقت. تو گفتگو ساری اکنامکس پہ رہی تھی جو کہ مجھے تو ایکسینٹرک لگا تھا. فائنڈ مور پلیزر ان انٹیلیجنٹ ڈسینٹ دین ان پیسو اگریمنٹ. For if you value intelligence as you should, the former implies a deeper agreement than the latter. یہ ذرا مشکل بات ہے، یہ ذرا سمجھا دیں. اس میں ہے جی کہ اگر آپ سے کوئی انٹیلیجنٹلی ڈس ایگری کر رہا ہے تو آپ کو وہ ڈس ایگریمنٹ زیادہ ویلیو کرنی چاہیے
بجائے اس کے کہ کوئی آپ سے ایگری کر رہا ہے بغیر کوئی گفتگو کیے، یہاں گہری بھی وہ گفتگو کیے. اتھارٹی والی بات ہی آ جاتی ہے نا کہ آپ نہیں، یہ فرق چیز ہے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ اگر آپ کو نالج سے پیار ہے تو آپ کو انٹیلیجنٹ ڈسینٹ والا بندہ آپ کی قبیلے کا ہے، اور جو بغیر سوچے سمجھے آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے وہ آپ کے قبیلے کا نہیں ہے. تو گہرا آپ کا ساتھ ڈسینٹر سے بنتا ہے، نہ کہ وہ بندہ جو کو خاص گہری سوچ. مزہ نہیں آتا اس طرح کوئی بندہ آپ کو ڈس ایگری کرتا رہے. دل تو یہی چاہتے ہیں نا لوگ آپ کی واہ واہ کریں. میرے خیال میں وہ کہنے کی کوشش یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ دل یہ چاہتا ہے تو آپ تھوڑا بہت سوچیں کہ آپ کو کس چیز سے محبت ہے. مطلب یہ کہ پھر میں اس ایجوکیشن میں مجھے نہیں آنا چاہیے. ایجوکیشن میں نہیں آنا چاہیے. Be scrupulously truthful even if truth is inconvenient, for it is far more inconvenient when you try and conceal it. So وہی ہے کہ جو چبھتی ہوئی بات کوئی کرے، آپ کو نظر آئے یا کوئی بتائے آپ کو، اس کو سچائی سے اس کے بارے میں سوچنا ہے. کیونکہ اگر آپ اگنور کر دیں گے یا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ اور چھپے گی. یہ تو بالکل سیدھی سادی سی بات ہے. نمبر 10, do not feel envious of the happiness of those who live in a fool's paradise, for only a fool will think that that is happiness. تو یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کا خیال ہے کہ فکر ہونے کی وجہ سے آپ فکر مند ہیں، پریشان ہے، وہ دوسرے ہمارے تو کانٹیکسٹ ہی یہ کہتا ہے نا، تو یہ نہ سوچیں کہ جو بے وقوف آپ کو خوش لگ رہا ہے اسی کی خوشی ہے. خوشی کے بارے میں ذرا اور سوچیں کہ اصل خوشی کیا ہوتی ہے. نہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اتھارٹی نہ مانیں، اگر آپ ہر چیز کو کویسچن کریں، اگر آپ ڈیسنٹ جو ہے اس کو بھی انکریج کریں، تو آپ خوش تو نہیں رہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں رہ سکتے اس حال میں، جس کو ہم خوشی کہہ رہے ہیں، وہ خوشی نہیں ہے. یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید تو ان کی ریپرکشنز ایک کلاس انسٹرکٹر کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہوں گی؟ اور جو ہم پیڈاگوجی ڈیزائن کر رہے ہیں پرابلمز آف لرننگ کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم ٹیکنالوجی کی بات بھی آج کریں گے کہ کس طرح سے ان پرابلمز آف لرننگ کو اس پیڈاگوجی اور اس ٹیکنالوجی سے ہم نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں ہمیں ان چیزوں کو کیسے انکارپوریٹ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اس سے بھی زیادہ گہری جاتی ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں، بھائی بلیک بورڈ پہ رٹا مارنے دیں بچوں کو، نہیں سیکھ رہے اس کو 2-3 سوٹیاں ماریں، پھر سے نہیں سیکھیں تو کلاس سے باہر نکال دیں، جو ہمارا چلتا آ رہا ہے نظام اس کو چلنے دیں. اگر ہمیں کوئی اس سے تکلیف ہے اور ہم اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم یہ اپروچ لے رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو ہم اس کو اوائڈ اگنور نہیں کر رہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ کام صحیح نہیں ہو رہا تو پھر وی آر ٹروتھفلی فالوئنگ اٹ. اور شاید یہ انکنوینئنٹ ہے، مطلب اب ہم سافٹ ویئر بھی، ٹیکنالوجی بھی ڈھونڈیں، پیڈاگوجی بھی ڈھونڈیں، یہ وی آر پوٹنگ آور سیلوز تھرو گریٹ انکنوینئنس. تو وہ یہی بات ہے کہ اٹس وین یو ٹیک دس اپروچ دین دس انکنوینئنس بیکمز اے ہیپینس. کہ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ وی آر ہیپی ڈوئنگ دس سارٹ آف ورک اینڈ دا ہیپینس از بیکاز وی وڈ ناٹ لیو ان اگنورینس. دیٹ از دی آنسر. تو پھر آپ خیال میں ایک ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے ان کو پڑھنے کے بعد؟ مطلب یہ کہ یہ ہائر لیول سے ذرا تھوڑا نیچے آ جائے نا. میرا خیال ہے ٹیچر کو کانسٹنٹلی اسٹرگل کرنا چاہیے ٹو امپروو. اور وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہر میسج سگنل جو مل رہا ہو آف لیک آف سکسیس اس کو اپنانا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان سارے فیلیئرز کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں سوچ کے ایک نئی ٹیکنیک، نئی ہائپوتھیسس، نئی پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کانسٹنٹلی اپلائی کرنی چاہیے. اور اس میں نئی ٹیکنیکس میں نئی ٹیکنالوجی بھی آ سکتی ہے. تو یہ بیسک میسج ہے. تو ناظرین ٹھیک ہے جی، پھر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، جن عمل میں ہم نے کیا تھا کہ 2 ہمارے پاس ایکویشنس ہیں. ایک ایکویشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت سلائڈ کے اوپر، y = -2x + 7. ایک اور ایکویشن ہے، اس کا بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ان ایکویشنز کا پرابلم کیا تھا؟ ان ایکویشنز کو پہلے آپ نے ٹیبل میں کنورٹ کرنا تھا، اس کے بعد ٹیبل میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا ایک گراف بنانا تھا،
اور گراف بنانے کے بعد آپ نے وہ جو دو لائنیں انٹرسیکٹ کرتی تھیں ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن بنانا تھا جو ان دو ایکویژنز کا سائملٹینیس سولوشن ہوتا. اچھا، اب وہاں پر لوگوں نے جو کچھ کیا ان سے ہم نے ایک سوال بار بار پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا مسائل پیش آئیں گے، اور وہ انہوں نے کچھ ڈائریکٹلی کچھ انڈائریکٹلی جواب دینے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے ڈائریکٹلی کچھ سوال پوچھے، مطلب خود سے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ مسئلہ پیش آئے گا، اور وہاں سے انٹرسٹنگ ڈسکشن شروع ہوئی. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فوراً ان دو ایکویژنس کو بائی سبسٹیٹیوشن سالو کرنے کی کوشش کی، اور یہ سوچے بغیر کہ ٹیبل بنانا تھا اور گراف بنانا تھا، اور اس کے بعد تو ان کو وہ پروگرام ہوئے ہوئے تھے، بالکل ہارڈ پروگرام ہوئے ہوئے تھے کہ جب بھی دو ایکویشن نظر آئے وہ فوراً حلوہ کھانا شروع کر دیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھا جی کہ اگر آپ کے پاس ایک ایکویشن ہو، صرف لینئر ایکویشن ہے y = -2x + 7، اور اس کا آپ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کس حد تک ایک مشکل چیز ہے، کتنا بڑا ہرڈل ہے، کتنا بڑا پرابلم آف لرننگ یہ ہے. ناظرین آپ بھی ذرا اس کے بارے میں سوچیں. بڑی بنیادی سی چیز ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پرائر نالج بچوں کی یہ ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ایکویشن کیا ہوتی ہے. اچھا، کیا ہوتی ہے ایکویشن، اس کے بارے میں ہم بعد میں آئیں گے. وہ اس کے بارے میں کچھ بنیادی اعتراضات ہوئے تھے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے ایکویشن کیا ہوتی ہے. اگر ہم x کی ایک ویلیو اس میں ڈالیں تو y کی دوسری ویلیو اس میں نکل آتی ہے، سمپل ضرب اور تقسیم کر کے، ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن یا سبٹریکشن کرنے کے بعد یا ڈویژن کرنے کے بعد آپ کو y کی ویلیو نکل آتی. تو اٹ از ایز سمپل ایز ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پرائر نالج ہے. اگر میں یہ کہوں کہ x کی ویلیو 1 ہے اور آپ y کی ویلیو نکالیں، تو ان کو x کی جو ویلیو میں بتاؤں گا، اگر میں x کو 1 کہتا ہوں تو اس کو وہ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے، مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے، اس میں 7 جمع کریں گے، اور y کی یہ ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے، x1 کے لیے y کی یہ ویلیو آ گئی. اب میں کہتا ہوں x2 ہے اور اب y کی آپ ویلیو بتائیے، تو وہ y کو اس ایکویشن میں ڈالیں گے، -2 × 2 -4 ہو جائے گا، اس کو 7 میں جمع کریں گے، +3 آ جائے گا y کی یہ ویلیو. تو اسی طرح x کی ویلیو 3 رکھ کے یا 4 رکھ کے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ وہاں پہ ہم نے پوچھا کہ کتنا مشکل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خود ہی ایزیوم کر لیں کہ x 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور پھر y کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں اور یہ ایک ٹیبل بنا لیں. ایک تو یہ بات ہوگی. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، وہاں پر جو ہم نے ڈسکس کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ایک تو یہ طریقہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو ایک پارشلی فلڈ اپ ٹیبل دے دیں جس میں لکھا ہو کہ x کی ویلیو 1 ہے، اب y کی ویلیو بتائیے، x کی ویلیو 2 ہے، اب y کی ویلیو بتائیے، x کی ویلیو 3 ہے، اب آپ y کی ویلیو بتائیے. ان دونوں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی فرق ہے، اور مجھے آئی واز سرپرائز ریئلی کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی لرننگ کے یا پیڈاگوجی کے کوئی کورسز نہیں کیے ہوئے تھے، سائیکالوجی کا بھی کوئی کورس نہیں پڑھا ہوا ہوگا. وہ سمپل کمپیوٹر سائنس کے یا الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس تھے جو نمبل میں رجسٹر آج کل ہوتے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، میں یہ تھوڑا بات کرتا چلوں کہ ہم جو یونیورسٹیز بناتے ہیں اس میں ہم سائیکالوجی اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں رکھتے، سوشل سائنسز کو نہیں رکھتے، جس سے ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی رہ جاتی. بہرحال اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں مسائل میں دونوں مختلف پرابلمس ہیں. جب آپ ٹیبل بنا دیتے ہیں، پارشلی ٹیبل بنا دیتے ہیں، 1 2 3 ویلیوز x کی لکھ دیتے ہیں اور پھر y کی ویلیوز کیلکولیٹ کرواتے ہیں لوگوں سے اور کہتے ہیں کہ اب یہ ٹیبل فل اپ کرو، تو یہ کافی حد تک مسئلہ آسان بنا دیتا ہے. اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ایک ایکویشن ٹھک سے آپ نے دے دی اور کہا اب ٹیبل بناؤ، x کی ویلیو خود ہی ایزیوم کرو، امپلیسٹ ہے، اور y کی ویلیو کیلکولیٹ کرو، یہ زیادہ مشکل پرابلم. میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے بہت ایک اچھی اور گہرائی کی فار اے ٹیچر گہرائی کی بات کی ہے، کیونکہ ہم جب تھوڑا بہت پریکٹس سے ایک کام ہمیں آسان ہو جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سے قدم تھے جو ہمیں سٹیپس تھے جو ہمیں مشکل لگے تھے. اب یہاں پہ آپ کو سٹیمولس یہ دیا گیا، آپ کو سگنل یہ دیا گیا کہ جی ایک کویسچن لکھا ہوا ہے اور اس سے آپ نے ایک ٹیبل بنانی ہے. جواب یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل بنانی ہے. ٹیبل بنانے کے لیے جو کیلکولیشنز کرنی ہے وہ آپ کو آتی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک مسنگ سٹیپ ہے، وہ ہے کہ آپ سوال پڑھ کے آپ کے دماغ میں ایک پلان بنے کہ اچھا اب میں ٹیبل کھینچ دوں گا،
ایکس کی کیا ویلیوز لکھوں گا اور اس کے ساتھ کیا کیلکولیشنز. حالانکہ سب کچھ آتا ہے, ہر سٹیپ آپ کو آتا ہے, ان سٹیپس کی سیکوینس اینڈ کمبینیشن آپ کو نہیں آتی. اور یاسین میں اس وقت یہ ایک بڑا بنیادی سا ایک سمپل سا کیا آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین بے وقوفوں والا پرابلم سالو کریں. ایک ایکویشن لینئر ایکویشن ہے, لیکن آپ بڑے سے بڑا کمپلیکس پرابلم بھی لے لیں جو کسی پی ایچ ڈی میں ہو یا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو وہاں پر ہو, فائنینس کا ہو, کیمسٹری کا ہو, بایولوجی کا ہو, میتھمیٹکس کا ہو, مسئلہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سارے سٹیپس تو آپ کو ہم یونیورسٹیز میں پڑھا دیتے ہیں, لیکن آپ ان کو کنیکٹ کر کے ایک بڑی پکچر کیسے بنا سکتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی جھجک ہوتی. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ بنا دیں اور کوئی 2 دفعہ پریکٹس کر دے تو تیسرے دن وہ مڑ کے کہے گا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن جب اس طرف سے پہلی دفعہ جب کرنے کو آئیں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. اچھا, اور یہ ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب وہ کلاس میں جاتا ہے, کچھ بچے پہلے سے کچھ انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے, وہ فٹافٹ ٹیبل بنا دیتا ہے. وہ بعض دفعہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اگر بچوں کو یہ چوائس دی جائے کہ وہ ٹیبل بنائیں تو کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے. اب آپ دیکھیں, اندازہ کریں کہ ٹیوشن سینٹر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ٹیچر جو ہے, یا پرانے مدرسے کا جو ہمارا ماڈل تھا وہاں پہ, اور ٹیچر جو ہے وہ ہر بچے کو انڈیویجول اٹینشن دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب وہ بچوں سے یہ پرابلم پوز کرے گا تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی کچھ بچے ایسے ہیں جن کو وہ پہلے سے 1 2 3 4 ٹیبل میں پارشلی فل اپ کر کے دے دے اور اس کے بعد کہے کہ وائی کی ویلیو نکال. اگر وہ نہیں دے گا تو وہ بالکل آگے نہیں چل سکیں گے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جو فوری طور پر جب وہ کہے گا ٹیبل بناؤ وہ خود سے اس میں ویلیوز ڈالیں گے, اس لیے کہ وہ پہلے والے سٹیپ سے گزر چکے ہیں, وہ ہرڈل وہ پورا کر چکے ہیں کسی وجہ سے. تو اس کے لیے پھر یہ ذمہ داری اس کی ہو جائے گی کہ کچھ لوگوں کو وہ ٹیبل بنا کے دے اور ٹیبل پارشلی فل اپ کر کے دے, اور اب کہے کہ وائی کی ویلیو نکالو, ایک ویلیو شاید وہ کیلکولیٹ کر کے بھی دے دے اور باقی کہے وہ نکالو. جو بچے ٹیبل بنا سکتے ہیں ان کو یہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کلاس روم کے اندر جو ایمفیسس ہم اس بات پہ دینا چاہ رہے ہیں, کلاس روم کے اندر یہ مختلف لرنرز کا جو مسئلہ ہے, مختلف سٹائلز ہیں لوگوں کے, مختلف ہرڈلز ہیں مختلف لوگوں کے لیے, اور یہ ہرڈلز اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان انٹیلیجنٹ ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی میتھس کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ وہ کام کیا نہیں ہے. بالکل. تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کلاس روم میں اگر 50 بچے اس کی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تو وہ یہ نہیں کر نہیں سکتا فزیکلی. یہ ممکن ٹیوشن سینٹر میں اگر 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 2 گھنٹے کی کلاس لے رہا ہے, وہاں وہ ایکسٹرا پیسے لے رہا ہے ان سے, وہاں اس کا ایٹیچیوڈ وہاں یہ ہو سکتا ہے ممکن, کلاس روم میں یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک اور ایکسٹریم بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایکویشن ہے y = -2x + 7, ایک اور ایکسٹریم میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا گراف بنا دو. اس میں اب ہم نے ٹیبل کا ذکر ہی نہیں کیا, تو اب اس کو پہلے ٹیبل بنانا پڑے گا. اگر ہم نے ٹیبل کا ذکر کر دیا لیکن x کی ویلیوز 1 2 3 نہیں ڈالی تو اس کو خود سے 1 2 3 ویسے یاسر یہ وہاں پر ہمارے ٹیچرز نے بھی اس چیز کو, وہاں جو نول میں ٹیچر تھے انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا. لیکن مجھے بھی ابھی بھی یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ بچوں کو یہ جو جھجک ہوتی ہے, اور ناظرین جو اساتذہ یا جو پروسپیکٹیو اساتذہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ چنبے کی بات ہو, جس کو میں بار بار سٹریس, کہ صرف 1 2 3 ویلیوز کو ایزیوم کرنا, یہ انیشیٹو لینا کہ وہ ایکس کی ویلیوز 3 یا 2 لکھ دیں, یہ کتنا بڑا ہرڈل ہے. پہلی بات تو میں کہوں گا کہ یہ ٹیچرز کو جو ایکسپیرینس سے بہتر ہوتے ہیں اس کے پیچھے گر ہی یہ ہے کہ وہ اوور ٹائم یہ اس طرح کی چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یا ہم بھول گئے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے, وہ نوٹس کر کے پھر ان کو انکوآپریٹ کر لیتے ہیں اپنی پیڈاگوجی میں کہ اچھا یہ اسٹیپنگ سٹون ایک ہے جس پہ کوئی سٹمبل کر سکتا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے, یہ جو آپ ایگزامپل جو آپ نے دیا اس میں 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ایکویژنز کو, الجبرا ان جنرل کو, اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی ایکسپوجر بہت لمیٹڈ طریقوں سے کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم ایکویژن سے ویژول کس طرح جاتے ہیں, گراف پہ جاتے ہیں, اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا, اس کی پریکٹس نہیں کرائی جاتی ہمارے کریکولم میں. یا ایکویژن سے سیٹس کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں. تو ہم انٹر لنکیجز جو ہیں
الگ الگ ہم نے کمپارٹمنٹس بنائے، ان کے درمیان موومنٹ ہم بہت کم سکھاتے ہیں. اور دوسرا میرا یہ ذاتی یہ بھی خیال ہے کہ الجبرا کوئی وجہ ہی تھی نا کہ 800-900 سال لگے تھے انسان کو یہ انوینٹ کرنے میں. دی آئیڈیا کہ ایک سمبل وہاں پہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی بھی نمبر چھپا ہو سکتا ہے، یہ آبویس آئیڈیا نہیں ہے، اور اس سے ساتھ ٹیکنیکس لنک کرنا بھی آسان نہیں ہے. تو اب ایکس لکھا ہوا ہے، میں کیا مطلب ایکس کی ٹیبل کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، کیوں ہو ریلیشن شپ، وہ تب سمجھ میں آئے گا اگر میں نے ویریبل کا آئیڈیا بہت گہرائی میں سمجھایا اور اس کے ساتھ بہت پریکٹس کرائی ہے مجھے، جو کہ عام طور سے ہمارے کریکولم میں اتنی آبویس سی چیز. وہ ایک اور بات ہے کہ آبویس سمجھ کے ہم کہتے ہیں اس کو تو کوئی وضاحت کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں. وائی اور ایکس جو ہیں یہ وہاں پر بھی آئی واز سرپرائز ریئلی یاسر کہ وہاں پر نول کالج کے اندر بھی مجھے اور مختلف جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی اس طرح کی رسپانس نہیں ملی. کہ ان میں سے ایک صاحب نے اٹھ کے یہ کہا جب ہم یہ ایکس اور وائی کی ویلیوز کی بات کر رہے تھے تو بالکل ایک مختلف بات کی، اور غالباً اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی ہمت تھی کہ اس نے یہ بات کہہ دی. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وائی کا ٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں، ایکس کی ویلیوز دی ہوئی ہیں، وائی کا ٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس نے کھڑے ہو کے یہ کہا جی کہ یہ وائی اور ایکس جو ہے یہ ہمارے لیے انٹیمیڈیٹنگ ہے. اچھا، اب باقی لوگوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ کوئی ایکسینٹرک، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ایکسینٹرسٹی کی بات کر رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ وائی اور ایکس ڈرانے والے. تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی جب وائی اور ایکس کی بات کرتے ہیں تو وائی اور ایکس کو ہم کسی اپنے ایوری ڈے ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. ہم جب اگر آپ ان کو ایبسٹریکٹ چیزیں رہنے دیں گے، ایک ایسی چیز رہنے دیں گے جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وائی کیا ہوتا ہے اور ایکس کیا ہوتا ہے، اور جب بھی اسی وجہ سے جب بھی دو ایکویژنز ہمیں وائی اور ایکس کی دی جاتی ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ہمارے اساتذہ نے یہ بتایا تھا کہ فٹافٹ تم یہ ایک میکینیکل پروسیجر کرنا شروع کر دو بغیر سوچے سمجھے کہ وائی اور ایکس کیا چیزیں ہیں، وائی اور ایکس کس چیز کو ڈپکٹ کرتے ہیں، آپ ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن یا سائملٹینیس سولوشن نکال کے کیا چیز، وہ جو آپ نے کہا تھا نا کیا پرابلم ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں. کیا صرف یہ دو ایکویژن کا سائملٹینیس پرابلم، یہ تو پرابلم تو نہ ہوا نا، اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے. زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ لینئر ایکویژنز میں نہیں چھپے ہوئے ہوتے، لینئر ایکویژن ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو اس نے یہ کہا اٹھ کے جی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے کہ ہم وائی اور ایکس کو اپنی زندگی میں ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اس نے خود ہی اس کا حل بھی بتا دیا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کا حل بتاؤں، آپ نے یہ کہا نا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے؟ یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ ایکس کو کہہ دیتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، وائی جو ہے آپ وائی کو کیوں نہیں کہہ دیتے انڈیپینڈنٹ ویریبل؟ مطلب اس وجہ سے کہ ٹیچر نے کہا ہے، اس وجہ سے کہ ٹیچر کی اتھارٹی ہے، اس وجہ سے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہی بات برٹرن رسل نے کی ہے نا کہ اس کو آپ اس طرح سے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو لاجیکلی اور ریشنلی سمجھانے. تو اس نے یہ کہا کہ ناظرین شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہاں پر کلاس روم کے اندر اے سی نہیں چل رہے تھے، اور چل رہے تھے لیکن ان سے ٹھنڈک نہیں پیدا ہو رہی تھی، ان کے جنریٹر بھی نہیں چلتے تھے، وابڈا کے بجلی پہ نہیں چلتے تھے. ان کا ڈیزائن، باہر بڑا اچھا موسم تھا، کوریڈورز میں بڑی اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر 40-50 اسٹوڈنٹس تھے، ٹیچرز بھی وہاں پہ تھے، بہت سخت گرمی تھی، پسینے ہو رہے تھے لوگ. تو وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کھسکنا شروع کیا اور وہ پنکھوں کے نیچے جانا شروع ہو گئے. تو اس نے کہا جی دیکھیں اب یہ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے اس وقت، تو جو ٹمپریچر ہے اس وقت وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ کبھی اے سیز کو کم کرنے کی کوشش کریں، کبھی ان کو جنریٹر پہ لگانے کی کوشش کریں. بڑا اچھا یہ اس کا کامنٹ تھا کہ یہ تو جی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوا نا، پھر ٹمپریچر جو اس کمرے میں ہے آپ لاکھ کوشش کر لیں اور کر کے دیکھ لی وہ نہیں ان سے کنٹرول ہوا، یہ ایک طرح کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوا اور وہ بڑھتا جا رہا تھا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کی جو پرفارمنس ہے وہ کتنی خراب ہو رہی ہے. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا، وہ کاغذ سے پنکھے جھل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ کھسکتے جا رہے ہیں پنکھوں کی طرف. تو اس سے آپ اور یہ اتفاق سے یہ جو ایکویشن ہے وائی کی، اس میں اگر آپ اس کو سوچنے کی کوشش کریں، اس کا پکچر بنانے کی کوشش کریں اپنے ذہن میں، تو وائی کی ایکس 0 پر ویلیو 7 ہے، اور جب ایکس بڑھتا جاتا ہے تو وائی کی ویلیو کم آتی جاتی ہے. تو اس نے کہا جی دیکھیں یہ ایکویشن جو ہے ایک طرح سے آپ کی پرفارمنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ آپ کی پرفارمنس ٹمپریچر بڑھانے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ وائی آپ بندوں کی پرفارمنس ہے اور ایکس جو ہے وہ ٹمپریچر ہے اس کمرے کا جو آپ میں سے کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا،
ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ, اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا, لیکن اس وقت کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تو دیکھیں آپ کو کتنی اچھی سمجھ آ جائے گی. اور یہ بات اس کی بالکل صحیح تھی کہ جب ہم ایک کہانی بناتے ہیں کسی چیز کے پیچھے, تو اور اس کہانی میں ہم ایک گول اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایکس کی ویلیو کیا ہے, وائی کی کیا, وہ ایک میننگ فل گول ہوتا ہے جس کو آپ کہانی کی ٹرمز میں, وہ ہم آج ڈسکس بھی کریں گے بعد میں. تو آپ کی جو آپ کا جو یہ کیپیبلٹی ہے ذہن کی کہ آپ ریلیٹ کر سکیں ایکویشن کو, وہ ایکویشن وائی اور ایکس کی فارم میں نہ رہے بلکہ وہ کچھ ایسے ویریبلز انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کی فارم میں آ جائے جن کو آپ پہچانتے ہیں, تو آپ کو سوچنے میں غالباً آسانی ہو جاتی ہے. اس میں آسانی میرے خیال میں یہ ہوگی کہ جب آپ, اب اگر میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ اب آپ کوئی ایسا ڈسٹنس نکالیں جو آپٹیمل ہو, فار ایگزامپل کہ ٹیمپریچر بھی بہترین ہو جائے اور ڈسٹنس بھی ذرا کم ہی رہے, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ انٹرسیپٹ دو لائنوں کا نکالتے کیوں ہیں, کون سا پیچھے کا پرابلم کیا ہے جو ہم سالو کرنے کی تو آپ میتھمیٹیکل پروسیجرز کو ریئل لائف پرابلم کے ساتھ کس طرح ان کا جوڑ بنتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس کے اور بھی مطلب ایڈوانٹیجز ہیں, یہ دونوں ایبسٹریکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور کانکریٹ کے ساتھ لنک ساتھ ساتھ رکھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ناظرین اب میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ٹیچر یہ نہیں کر سکتا کلاس روم کے اندر, فزیکلی یہ بڑا مشکل ہے اگر اس کو آتا بھی ہو, اس نے اپنے ایکسپیرینس, کہ کچھ بچوں کو تو وہ کہے کہ سیدھا گراف بنا دو, کچھ بچوں سے وہ یہ کہے کہ نہیں, اب کچھ بچے ایسے ہیں جن کے لیے گراف بنانا, سوچنا کہ اچھا ان دو ایکویشن سے گراف پہ کیسے جائیں گے, یہ سوچنا کہ ٹیبل بنانا پڑے گا, ٹیبل سے جائیں گے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو وہ کہے گا نہیں ٹیبل بناؤ پھر گراف بنانا, اور جب ٹیبل بنا لو تو مجھے دکھا دینا پہلے. یہ انسٹنٹ فیڈ بیک یا انٹریکٹیوٹی بھی ہے اور انسٹنٹ فیڈ بیک بھی ہے کہ وہ کہے کہ ٹیبل مجھے پہلے دکھا لو, اگر تم نے ٹیبل صحیح بنا لیا تو پھر میں تم سے کہوں گا کہ تم گراف بناؤ. اگر تم نے ٹیبل ہی غلط بنایا تو پھر تم گراف بنانے میں پھنسے رہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ تم گراف بنانے میں اپنا ٹائم ضائع کر دو. کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو ٹیبل بنانا بھی مشکل ہو رہا ہوگا اور وہ پہلے ایکس کی ویلیوز سلیکٹ کریں گے, اور اس کی ایکس کی ویلیوز بھی کچھ اپروپریٹ ہونی چاہیے. ایکس کی ویلیوز کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں, لیکن اٹ ول بی مچ بیٹر کہ وہ کچھ ایسی سلیکٹ کریں کہ ایکس کی ویلیو ڈالیں تو وائی کی ایک فائنائٹ ویلیو آ جائے. تو وہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ پاور پوائنٹ اگر آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ کلاس روم کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہو, کہ کلاس روم میں نے آپ کو بتایا تھا پاور پوائنٹ بہت بدنام ہے, اس کانٹیکسٹ میں استعمال نہ ہو رہا ہو کہ ایک سلائیڈ دوسری سلائیڈ تیسری سلائیڈ اور ٹھک ٹھک کر کے وہ چلتی جائیں اور بچوں کو کچھ اس طرح استعمال ہو رہا ہو کہ آپ بچوں سے کچھ پہلے شروع میں دیکھیں کہ کتنے بچے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی گراف بنا سکتے ہیں, پھر یہ آپ دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہیں ڈائریکٹلی گراف نہیں بنا سکتے, ٹیبل ان کو کہا جائے. کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو ٹیبل بھی دیا جائے اور ٹیبل کے اندر ایکس کی ویلیوز بھی ڈال دی جائیں, پھر وہ گراف کتنا بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ جب ہوم ورک دیں گے بچوں کو تو اس میں بھی یہ پیکج پاور پوائنٹ چل رہا ہو اور وہ سب سے پہلے یہ چیک کرنے کی کوشش کرے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح وہ ہر لرنر کا کہ جو ذہنی کیپیبلٹی ہے اس کو انکارپوریٹ کرنے کی, جو فزیکلی بڑا, کہ وہ پہلے یہ پاور پوائنٹ چل رہا ہے, یہ ہائپر لنکس اس میں لگے ہوئے, پہلے وہ بچوں کو ٹیبل دے دے اور ٹیبل میں 1 2 3 ویلیوز ایکس کی بھی دے دے, اور اب یہ کہے کہ وائی کی ویلیو 1 کے لیے نکالو, جیسا کہ یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر وہ وائی کی ویلیو غلط نکالتا ہے وہاں پہ تو وہ اس کو کسی طرح سے میسج کرنے کی کوشش کرے, یہ نہ بتائے کہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ کہے کہ دیکھو ایکویشن میں ڈال کے دیکھ لو کیا یہی ویلیو نکلتی ہے, دوبارہ چیک کر لو اینڈ سو آن. یہ بڑی مزیدار بات ہے. اچھا یاسر یہ اس کو آگے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا, پھر وہ کہ آپ سے سیکنڈ ویلیو کے لیے نکالیں, پھر تھرڈ ویلیو کے نکالیں. اگر اب ٹیبل دے دیا, ایکس کی ویلیوز دے دیں اور اب وہ وائز نکال سکتا ہے, اب تھوڑا سا لیول وہ بڑھا دے پاور پوائنٹ, اور یہ ہمارا ڈیزائن ہوگا. وہ تھوڑا سا لیول بڑھا دیں, اور لیول بڑھانے کا مطلب یہ کہ اب آپ کو ایکس کی ویلیوز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے آپ کون سی سلیکٹ کریں گے. جیسے کہ خود سے وہ ٹائپ نہیں کر سکیں گے, ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہم یہ کہیں کہ یہ ایکس کی پاسبل ویلیوز لکھی ہوئی ہیں, آپ ٹیبل میں پہلی ایکس کی ویلیو کون سی ڈالیں گے. یہ ایک تھوڑا سا لیول اوپر آ گیا, لیکن یہ اس وقت اوپر آیا جب پہلا لیول انہوں نے کراس کر لیا تھا اور ان کو یہ فیڈ بیک مل گئی تھی کہ پہلا لیول تم کراس کر سکتے ہو, اب ہم دوسرے لیول کے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ وہ کر لیں.
اس کے بعد جب وہ یہ چیز کر لیں تو اب ہم ان کو گراف کی طرف لے جا سکتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ایک جنرل بات آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ایکسپیرینس ٹیچر یا ایک ایکسپیرینس پیڈاگوجی یا اس کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بنیادی فیصلہ ٹیچر کو یا ڈیزائنر کو, جو بھی یہ الیکٹرانک ایجوکیشن کا ڈیزائن بنا رہا ہے, اس کو یہ کرنا پڑتا ہے. اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن دکھایا بھی تھا. اس پرابلم کے سولوشن کا جو پیکج تھا وہ کیا کر رہا تھا, وہ یہ کر رہا تھا اس نے ساری باتیں بتا دی. یہ سوال ہے, یہ اس کا جواب ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ اس کی کیلکولیشنز ہیں, یہ ٹیبل بن گیا, ایکس اور وائی کی ویلیوز ہیں, یہ اس کا گراف ہے. آپ نے ساری باتیں بتا دی. یہ ایک ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 ایکویژن ہیں, ان کی ایکس اور وائی کی ویلیوز بتائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے. یہ دوسری ایکسٹریم. اس کے بیچ میں آپ کی جو صحیح پیڈاگوجی ہے کہ کیا چیز آپ چھپائیں اور کیا چیز آپ اس سے پوچھیں, اور پھر آہستہ آہستہ, اور آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ اباؤٹ اٹ, آہستہ آہستہ جو چیز ہم یعنی ایک تو یہ طرح سب کچھ چھپا دیا, کہا پورا بتاؤ, ایک تھا سارا کچھ بتا دیا, اس میں بھی لرننگ نہیں ہوئی, اس میں بھی لرننگ نہیں. اب آپ تھوڑا سا اسے بتا دیں اور تھوڑا سا چھپا لیں, اور اب آپ دیکھیں جو چیز چھپی ہوئی ہے کیا وہ نکال سکتا ہے وہ, اور پھر جو چھپی ہوئی چیز کو آپ بڑھاتے جائیں اور جو چیز نکالنی ہے وہ آپ کم کرتے جائیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اب وہ پورا پرابلم جو ہے کہ یہ ایک پرابلم تھا, اس میں یہ اسٹیپ کرنا تھا, پھر یہ اسٹیپ کرنا تھا, یہ اسٹیپ کرنا تھا, اور وہ سارے اسٹیپس اب وہ خود سے سوچ کے کر سکے, اور یہ والی صورتحال نہ ہو کہ جب بھی اسے 2 ایکویشن دی جائیں وہ فوراً ان پہ جمپ کر کے کچھ میکینیکل اسٹیپس کرنے کی کوشش کرے. میرا خیال ہے کہ یہ چوائس جو اس کی ہوتی ہے کہ اسٹیپ سائز کتنا بڑا قدم اگلا دینا ہے, ہاؤ بگ اے جمپ آف لرننگ. اگر ہم ٹیکنالوجی اس میں استعمال کر لیں نا کہ ہم ان اسٹیپس کو ایڈجسٹ کر سکیں, کہ جس طرح آپ نے کہا شروع میں چھوٹے ہوں پھر بڑے کرتے جائیں, یا ہم ٹیسٹ کر لیں کہ کس اسٹوڈنٹس کہاں پہ کمفرٹیبل ہیں. خاص طور پہ اگر ہم انڈیویجولی کر سکیں کہ اچھا اس والے کو چھوٹے سٹیپس بہتر رہتے ہیں اس پرابلم میں, اس والے کو بڑے سٹیپس, اور یہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ جائے, اور یہ ڈیٹا بھی آ جائے. 1000 اسٹوڈنٹس میں جب ہم نے پہلی دفعہ کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کتنے بچوں نے یہ ہرڈل محسوس کی اور کتنے بچوں نے یہ ہرڈل محسوس کی اور کتنے بچوں نے یہ ہرڈل محسوس کی, تو اس کے بعد تو پھر یہ بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے پیس آف کیک. اور یہ ابھی تک یہ ممکن نہیں ہے وداؤٹ ماڈرن ٹیکنالوجی, کیونکہ ٹیچر دا ٹائم ڈیمانڈ دا ٹیچر بیکم امپاسبل, تو وہ تو ناممکن. اچھا, اس میں ایک اور تھا جی, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ٹیچر کے سامنے اگر ٹیچر ٹیوشن سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس ہو سکتا ہے ٹائم ہو, اور ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ 10 سے زیادہ بچے نہیں ہیں, اس کو بہت پیسے دے رہے ہیں وہ, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بے تحاشا ٹائم 4 5 6 گھنٹے وہ ان 10 بچوں پہ لگا رہا ہے. اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ایک بچہ غلطی کرتا ہے اور وہ اس کے خیال میں وہ غلطی اسٹوپڈ ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی بڑی انٹیلیجنٹ چیز ہے, وہ کسی خاص سوچ کا نتیجہ ہے جو بھی غلطی ہو, لیکن بچہ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے غلطی کی. وہاں میاں والی میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ دیکھیے یہاں پر ایک بچے کا سوال پوچھنا بہت ایمبیرسنگ ہوتا ہے. جس ماحول سے یہ نکل کے یہاں پہنچے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا ایچ میں بھی لوگ سوال نہیں پوچھتے, یو ای ٹی میں بھی سوال نہیں پوچھتے, لمپ میں بھی سوال نہیں پوچھتے, ہارورڈ میں بھی سوال نہیں پوچھتے, MIT میں بھی سوال نہیں پوچھتے. تو یہ تو مطلب تمہارا جو ایکسکیوز ہے یہ ہونا نہیں, لیکن ہے یہ ایکسکیوز. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا, کمپیوٹر کے سامنے وہ اگر سوال پوچھیں, اسٹوپڈ سوال پوچھیں, بار بار سوال پوچھیں, غلطی کریں, 10 دفعہ غلطی کریں, انہیں کوئی ایمبیرسمنٹ نہیں ہوتی. اگرچہ وہ ہم اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہوں گے, وہ شاید ان کو معلوم ہو یا نہ ہو, وہ ایک ایتھیکل یا مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا کہیں گے, لیکن وہ ریکارڈ اس لیے رکھ رہے ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ عام طور پہ بچے کس قسم کی غلطیاں کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ممکن ہو جاتا ہے, اور بغیر پیسے خرچ کیے ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. ہم کلاس روم میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے کس طرح کی غلطیاں کی, ان کی فیڈ بیک لے سکتے ہیں اسی وقت دیکھنے کے لیے کہ کتنی لرننگ ہوئی, اور گھر پہ بھی ان کو یہ پیکج دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک کریں, اور ٹیچر کو یہ چیز نوٹیفائی ہو جائے کلاس روم میں آنے سے پہلے کہ جب بچوں نے ہوم ورک کرنے کی کوشش کی
سائملٹینیس ایکویشن سالو کر رہے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے, تو انہوں نے کس قسم کی غلطیاں کرنے کی کوشش کی. جواب صحیح آنا یا نہ آنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے کہ میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کسی بھی پریکٹیکل پرابلم میں ان کو یہ پرابلم دیا جائے گا کہ y = -2x+7 اور ایک اور ایکویشن کو سالو کر لیں. ان کو جو پرابلم دیے جائیں گے وہ اس سے بہت مختلف ہوں گے, اس سے بہت زیادہ کمپلیکس ہوں گے, اور وہیں پہ سارا چیلنج ہوگا. اچھا, یہاں تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ ہم کسی طریقے سے, اور یہ ہم نے اس میں مختلف لیولز ڈسکس کیے کہ ہمارے پاس 2 ایکویشنز تھیں, ان کا ہم نے ایک ٹیبل بنا لیا. ٹیبل بنانے کے لیے ہم نے ان کو کیا پرومپٹ کیا, کس طرح سے اس کا ڈیفیکلٹی کا لیول بڑھایا, وہ الگ ٹیبل بن گیا. یاسر, اب دوسرا مسئلہ ہے, اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ایکس اور وائی کا ایک گراف بنانا, اور ایکویشن نمبر 1 گراف نمبر 1 ایک اسٹریٹ لائن بن جائے گی, ایکویشن نمبر 2 ایک اور. یہاں میں نے وہاں نمل کالج میں بچوں سے پوچھا کہ یہ گراف بنانا ٹیبل سے, سمپل سی بات ہے, ہر کوئی میتھس کا ٹیچر دیکھا گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا, ٹیبل سے گراف بنانا آپ سمجھتے ہیں کتنا مشکل ہے. تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ہیل آف اے پرابلم, اس لیے کہ آپ ایک ٹیبولر فارم سے جس میں نمبرز لکھے ہوئے 2 کالم کے اندر, آپ ایک 2 ڈائمینشنل پکچر کے اوپر آ رہے ہیں. تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں ناظرین کتنی مزیدار اسٹریٹجی. آپ جمپ لگوائیں گے تو ہو سکتا ہے 10 بچے 1000 میں سے جمپ لگا لیں, لیکن ایٹ دا ایکسپینس آف دی ادر مور دین 990 اسٹوڈنٹس. اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو صرف ایک لائن یوں اور ایک لائن یوں کھینچ دیں, یہ ایک بہت بڑا سہارا ہوگا. صرف 2 لائنز جو ایک دوسرے کے ساتھ 90 کا اینگل بناتی ہیں, اتنی سی بات کر دیں, بہت بڑی بات ہوگی. اس کے بارے میں آپ کامنٹ کیجیے گا. اچھا, اس کے بعد تھوڑا سا اور ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ ایکس لکھ دیں اور یہاں پہ وائی لکھ دیں, اور زیادہ آسانی پیدا کرتی. اس سے زیادہ آسانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ, تو جو ایکس کی لائن تھی اس کو کیلیبریٹ بھی کر دیں, اور وائی کی لائن کو کیلیبریٹ بھی کر دیں. یہ اب اور بھی زیادہ آسانی پیدا ہو. اچھا, اب کلاس روم میں ٹیچر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ مختلف لیولز آف کمپلیکسٹی پاور پوائنٹ پہ آپ یہ کر کے ایک انڈیویجول لرنر کو جب آپ دیں یہ پیکج لرن کرنے کے لیے, تو وہ پیکج یہ کر سکتا ہے کہ اچھا تم گراف تو نہیں شاید بنا سکتے, تمہیں جھجک ہو رہی ہے, تو میں اتنا سے بنا کے دکھا دیتا ہوں تمہیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے, میں اتنا کر کے دے دیتا ہوں تمہیں, اور جب تم اتنا کر لو گے پھر میں ایک سٹیپ پیچھے چلا جاؤں گا, پھر میں ذرا تھوڑا سا کمپلیکسٹی کا لیول بڑھا دوں گا, اور اب میں کہوں گا کہ اب کیلیبریٹ بھی خود ہی کرو. اگر تم کیلیبریٹ بھی خود ہی کر لو گے تو میں اور زیادہ مشکل لیول بڑھا دوں گا. میں کہوں گا کہ اچھا ایکسس بھی اب خود ہی لگاؤ, یا ایکسس میں لگا دوں گا اور کہوں گا ایکس کو ادھر بھیجو, وائی کو ادھر بھیجو, یہی ایک, اور اس طرح سے میں لیول بڑھاتا جاؤں. اور اس کے بعد پلاٹ کرنے کی باری آئے گی, وہ بھی انٹریکٹیو ہوگا. اچھا, اس میں نے انٹریکٹیو کی اتنی بات نہیں کی, انسٹنٹ فیڈ بیک کی تو بات کی. اٹ از کمپلیٹلی انٹریکٹیو, کہ آپ اس سے کہتے ہیں یہ چیز پلاٹ کرو, اور وہ جب پلاٹ کرتا ہے اس کے اوپر, گراف کے اوپر یا ٹیبل میں جب ویلیو, تو وہ ایکچولی وہیں پر پلاٹ کرے گا, تو اس کو انسٹنٹ فیڈ بیک مل جائے گا. کمپلیٹلی انٹریکٹیو اور ساتھ ساتھ فیڈ بیک. تو یہ ساتھ ساتھ بنانے میں بھی فیڈ بیک ملتا ہے کہ وہ پلاٹ کر رہا ہے ہاتھ سے, ماؤس سے پلاٹ کر رہا ہے. ہاں, اگر وہ آئی پیڈ کے اوپر ہے یا اینڈرائڈ, تو وہ اپنی ہاتھ سے پلاٹ, اور جیسے ہی غلطی ہوتی جاتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے زیادہ کیا کہنا چاہیے, مزیدار اور ایکسائٹنگ لرننگ کیا ہو سکتی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف پاور پوائنٹ کی, صرف پاور پوائنٹ اسمال. اور مجھے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا, یاسر ایڈمٹ کرنی پڑے گی بات, ہم نے پرابلم لرننگ کا جو لاسٹ کورس آفر کیا تھا اس میں ٹیکنالوجی کا ہم نے فلیور رکھا تھا. پاور پوائنٹ کا اس وقت ہمیں یہ فیچر پتہ نہیں تھا, اور میں یہ سوچ 2-3 سال ہو گئے, یہ 2003 سے یہ فیچر موجود ہے, کہ ہم نے کبھی اس فیچر کو, بڑا پاورفل فیچر ہے انٹریکٹیوٹی اور انسٹنٹ فیڈ بیک. رائٹ, اور پیچھے اس کے برانچنگ ایک جی وہ سارا کا سارا پروگرامنگ, آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں ساری, آپ ریکارڈ رکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک عجیب بات تھی کہ ہم نے, پھر میں نے سوچا ایسا ہے کیوں ہوا. مائکروسافٹ کی جب میں نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی پاور پوائنٹ کی 2010 کی, کہ وہ جب نیا آیا تھا 2010 میں, تو اس میں ایڈورٹیزمنٹس آئی تھی, وہ ابھی تک موجود ہے. تو اس میں کہیں بھی انہوں نے یہ جو ہائپر لنکس والی بات تھی, جس میں آپ لینئر پاور پوائنٹ, ایک سلائڈ دوسری تیسری چوتھی, اس کی جگہ کہ آپ جمپ کرنا شروع کر دیں, ایک اور جگہ جمپ کرنا شروع کر دیں, یہ جو اس کی خاص بات تھی, بڑی پاور ہے یہ. آپ پورا گراف بنا سکتے ہیں ہاتھ سے,
ایکچولی جا کے. یہ انہوں نے ایڈورٹائز نہیں کی تھی. دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ بزنس کے لیے ایڈورٹائز کر رہے تھے. جب میں نے یہ ایپل کا نام، یہ ایپل کی ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی شاید تھوڑی سی، تو ان کا جب میں نے کی نوٹ استعمال کیا وچ از ایز پاورفل پرہیپس سلائٹلی مور دین پاور پوائنٹ، تو ان کی جب میں نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تو اس میں پہلی بات ہی یہ تھی کہ یہ ایجوکیشن کے لیے آپ اس کو اس طرح انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، اس طرح سے آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں. تو یہ اور وہاں سے جب میں نے کہا بھائی یہ کی نوٹ تو بڑی پاورفل چیز ہے. میں نے اپنے ورچوئل یونیورسٹی کے انسٹرکٹر سے کہا کہ جی وہ پاور پوائنٹ تو کچھ بھی، انہوں نے مجھے لا کے دکھا دیا، ان کا جو کچھ آپ کی نوٹ پہ کرتے ہیں وہی پاور پوائنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنی اگنورینس کا اندازہ نہیں تھا. تو پاور پوائنٹ وہ والی ٹیکنالوجی ہے جو جب ہمارے دوست استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو لینئر استعمال کرتے ہیں، جس سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بچوں کا انٹرسٹ سارا ختم ہو جاتا ہے. آپ اس کو استعمال کریں، بچوں کو استعمال کرنے کے لیے دیں، تو اس کو انٹریکٹیو بنا کے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے ان کے سٹائلز آف لرننگ کیا ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم وہ ٹیکنالوجی جو ہمارے گھر میں موجود ہے، وہ ٹیکنالوجی جو ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، اور وہ اسکول جو کیٹیگری 1 کے ہیں ان میں تو یہ سارا کچھ موجود ہے. کیٹیگری 2 میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم شیئر کروا دیں کمپیوٹرز، کہ ایک ہفتے کے بعد کم از کم ہر بچے کی باری ضرور آ جائے تو 1 گھنٹے کے لیے، اور اس میں ہم یہ چیک کر لیں کہ اس کی کتنی لرننگ ہوئی تھی. باقی جو جن اسکول میں اساتذہ بھی نہیں ہیں ان کے لیے ہم ایک اور طرح کی سافٹ ویئر ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اینڈرائڈ ڈیوائسز اگر ہم 5 یا 10 ہر کلاس کو دے دیں جو 15,000 سے زیادہ کے نہیں آتے اور اس میں یہ پروگرام چل رہے ہوں، اور وہاں پر بچے کلاس روم میں یہ سافٹ ویئر ٹیک اوور کر لے گی. ٹیچر اس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا اور گھر جا کے جو ہوم ورک ہوگا وہ بھی سارا کچھ وہ کریں گے. یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوگا ایک سینٹرل پلیس کے اوپر. ہمیں معلوم ہو رہا ہوگا کہ آج کالا شاہ کاکو میں بچوں نے جو چیز پڑھنے کی کوشش کی سافٹ ویئر کے ذریعے سے، پاور پوائنٹ کے ذریعے سے، اور گھر جا کے ان کو کیا مسائل پیش آئے، بلوچستان میں کیا مسائل پیش آئے، سندھ میں کیا مسائل. ہمارا ڈیٹا بینک آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہے. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.